یہ جو صداقت عباسی صاحب اور عثمان ڈار صاحب یہ جو باہر نکلے ہیں، آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان سے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ انسان پہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، کوئی اور امت ہو، کوئی اور قوم ہو تو ان کو بندہ سمجھائے۔ جن لوگوں نے قائد اعظم کی سرکردگی میں اتنی مشکل سے ملک حاصل کیا اور لاکھوں کروڑوں شہادتوں کے بعد اس کو قائم رکھا، روز کی شہادتیں مانگتی ہے یہ ملک، بارڈر پہ، ملک کے اندر، کیونکہ دشمن ہمارے بہت ہیں۔ تو اور جس کے دامن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا کا واقعہ ہو تو امتحان تو اس کے لیے تو ہم سب کو تیار رہنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر میرے ساتھ چلنے کا تم عہد کرتے ہو یا میری دوستی کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اپنی کمر کس لو مشکلات کے لیے۔ سب نے کمر کسی بھی ہے اس ملک کے لیے، ہم نے بھی کسی بھی ہے، ہم نے سیاست کے میدان میں کسی ہے، کوئی وردی پہن کے کر رہا ہے، کوئی آپ کی طرح مائک پکڑ کے اور قلم اٹھا کے کر رہا ہے۔ اب یہ جو دو بھائیوں کی آپ نے مجھے بات بتائی ہے، عمران خان کے سچے وہ ساتھی رہے ہیں، اور اب بھی یہ بات شک میں ہے کہ وہ کتنا آزادی سے انہوں نے بات کی ہے۔ جب کبھی آزاد فضا میں وہ بات کریں گے پھر بات کلیئر ہوگی کہ کیا مسئلہ تھا، کہ آخری دم تک تو وہ خان صاحب کے لیے بات کرتے رہے۔ اور صداقت صاحب نے تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو عوام میں اندر جا کے بھی انہوں نے پرامن ہی بات کی ہے کہ پرامن احتجاج کریں، تو پھر جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ گفتگو ان کی سنکن نہیں ہوئی، ان کی پرسنالٹی، ان کے سابقہ بیانیے سے۔ بہرحال تحریک انصاف ایک پرامن سیاسی جماعت ہے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس لوگوں کی آواز ہے۔ 22 کروڑ عوام جس آئینے میں اپنے مستقبل کا عکس دیکھتے ہیں اس کا نام تحریک انصاف ہے۔ تو اس طرح کے واقعات سے دھچکے تو ہمیں پڑے ہیں، لیکن یہ سفر جاری رہے گا انشاءاللہ۔ عمران خان صاحب نے یہ ایک کوئی ذاتی کارپوریشن نہیں بنائی، یہ ایک ادارہ ہے، یہ 22 کروڑ عوام کی امانت ہے۔ تو یہ آپ جب کہتے ہیں کہ سفر جاری رہے گا تو اس وقت جو سفر ہے اس کے بارے میں کچھ بیان کیجیے گا، کیونکہ سفر زیادہ مطلب ٹی وی پہ آتے ہیں لوگ، اب آپ سے جیسے بات ہو رہی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں ہاں جی سپورٹ کریں گے پی ٹی آئی کو، لیکن جو سیاسی سفر ہوتا ہے اور جب الیکشن کے قریب ہوں علی تو پھر اس سفر کی نوعیت بہت مختلف ہوتی ہے۔ اس میں جلسے جلوس ہوتے ہیں، اس میں آپ متحرک دیکھتے ہیں پارٹی کے لوگوں کو، آپ دیکھتے ہیں میٹنگز، دیکھتے ہیں کارنر میٹنگز۔ آپ کے ہاں کچھ بظاہر تو نہیں دکھائی دے رہا؟ تھوڑے سے حالات الیکشن والے بنے اور الیکشن کا ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو تو پھر ہم جتنے ہیں لیڈرشپ جن پہ ابھی کیسز اس طرح کے نہیں ہیں کہ وہ باہر آ سکنے میں ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو، یعنی کہ مجھ پہ کیسز جو تھے 9 مئی کا وہ تو ختم ہو گیا، عدالت نے وہ تو ختم کر دیا، جو دہشت گردی کی عدالت تھی۔ باقی جو کچھ سیاسی کیسز ہیں وہ تو اس پہ تو بیلیں ہیں، وہ چلتے رہیں گے، تو پھر ہم میدان میں ہوں گے۔ اور یہ بھی امید ہے کہ تب تک عمران خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے اور کوئی خیر کی ہوائیں چلیں گی اور کوئی سیاسی لیول پلینگ فیلڈ قائم ہوگی تمام سیاسی پلیئرز کے لیے۔ اگر خدا نخواستہ ایسے نہ ہوا تو خان صاحب ماضی میں بڑے لیڈران نے جیل سے بھی الیکشن لڑے ہیں، کسی بھی صورت میں ہمارے ناقدین یا ہمارے حاسدین، لفظ زیادہ بہتر ہے، وہ تو چاہیں گے کہ کسی بھی بات کو بہانہ بنا کے تحریک انصاف کو الیکشن سے آؤٹ کریں۔ تحریک انصاف کسی بھی صورت میں الیکشن سے دور نہیں ہوگی، الیکشن تو عمران نے تحریک انصاف نے انشاءاللہ لڑنا ہے، یہ خواہش ہم کسی کی پوری نہیں ہونے دیں گے۔ الیکشن میں تحریک انصاف ہوگی، چاہے جتنے بھی لوگ ہمارے میدان میں ہوں، کسی کو اٹھائیں پکڑ کے لے جائیں۔ دیکھیں جب ایک دفعہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے اس کے بعد گھروں میں بیٹھنے کا یا انڈر گراؤنڈ رہنے کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو لوگ، میں تو اب بھی یہ کہتا ہوں، میں تو اپنی کور کمیٹی میں بھی سجیسٹ کیا ہے کافی دنوں سے کہ جن پہ کیسز ہیں وہ عدالتوں میں اپنے آپ کو سبمٹ کریں اور عدالتوں کی پروٹیکشن میں آئیں، بیل لیں، بی بی ایس وغیرہ لیں، کسی کو اگر جیل جانا پڑے جیل بھی جائے، جیل میں آپ سیف رہتے ہیں، جیل میں جائیں اور آپ اپنا آگے چلیں۔ تو یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کور کمیٹی میں بھی کہتا ہوں، تو یہ ذرا بیان کیجیے گا کہ کور کمیٹی مل رہی ہے، کیسے مل رہی ہے، کون سے کہیں ہو رہی ہیں میٹنگز، نہیں ہو رہی؟ کیونکہ یہ بہت بڑا اس پر سوالیہ نشان ہے کہ پی ٹی آئی فنکشن کر رہی ہے، نہیں کر رہی، یا جیسے بس لوگ آتے ہیں ٹی وی پہ آ کر بولتے ہیں دیٹس اٹ۔ زوم لنکس وغیرہ پہ کوئی میٹنگ ہوتی ہیں، زیادہ تفصیل تو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ٹھیک ہے، بے ہے، شک۔ لیکن زوم لنکس پہ میٹنگ ہو جاتی ہے۔ میرے جیسے لوگ جو ابھی بیل پہ ہیں، اوپن میں ہیں، وہ بھی اس میں شرکت کرتے ہیں، کچھ اور بھی ہمارے دوست۔ لیکن اختیار خان صاحب نے کور کمیٹی کو دیا ہے، جب الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہوگی تو کور کمیٹی کے ممبرز جو ابھی بیل پہ ہیں وہ تو گراؤنڈ پہ ہوں گے، جو نہیں ہے وہ بھی بیل لینے کی کوشش کریں گے اور وہ آئیں گے ہمارے ساتھ،
اور انشاءاللہ اور ہم بہت پر امید ہیں کیونکہ ہمارے وکلا بھی پر امید ہیں. ہم اپنی فائٹ کر رہے ہیں. سپریم کورٹ ہے, اوپر ہائی کورٹ ہے, دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کرم کرے اور خان صاحب باہر نکلیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ کور کمیٹی میں بڑے نام کون ہیں اس وقت؟ یعنی کہ اسد عمر صاحب کہنے کو تو پارٹی میں ہیں لیکن کہیں ان کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی, کوئی بات چیت ایسے نہیں ہوتی. وہ مطلب ان کی اس وقت کس حیثیت میں ہے وہ پارٹی میں؟ اسد صاحب کور کمیٹی میں ابھی نہیں ہے, ایز اے کارکن اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن جب الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ آپ کو میدان میں نظر آئیں گے. اور ابھی بھی میدان نہیں ہے, اتنی چیزوں کو فیس کرنے کے باوجود میں کہیں ہائیڈنگ میں نہیں گیا. میں نے اپنا فیصلہ کیا تھا جب مردان سے مجھے ریلیف ملا ہائی کورٹ پشاور کے تھرو, میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں کبھی ہائیڈنگ میں نہیں جاؤں گا, چاہے کچھ بھی ہو میں فیس کروں گا, چاہے دوبارہ ریسٹ کرنا ہے کر لیں بے شک. تو 7 دفعہ تو اریسٹ ہو چکا ہوں, تو کوئی ایشو نہیں ہے, دوبارہ بھی اگر خدا نخواستہ جانا پڑے لیکن سامنا کریں گے انشاءاللہ جس طرح کے بھی حالات ہوں. کیونکہ عمران صاحب نے یہ جماعت اس لیے نہیں بنائی کہ ہم اس کو مطلب ہے کہ کسی ایک سانحے کا شکار ہونے دیں. جن لوگوں نے غلط کیا 9 مئی کو ان کو سزا ضرور ملے, لیکن باقی لیڈر ہمارا پرامن پاکستانی ہے, محب وطن ہے. جماعت محب وطن لوگوں کی ہے, ایجوکیٹڈ لوگوں کی ہے, اور کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگ اور پاکستان سے محبت کرنے کے لیے وہ لوگ جو ملک سے واپس آنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے مجھے بتائیں کوئی ایونیوز کسی جماعت نے کھلے چھوڑے نہیں ہیں. وہ تو ذاتی کارپوریشنیں ہیں, ان میں تو یا تو آپ بھٹو فیملی سے تعلق رکھتے ہو یا بسد احترام شریف فیملی سے تعلق رکھتے ہو, دین یو کین گو اینڈ اسپائر فار لیڈرشپ. ادروائز تو آپ کے حصے میں یہی وہاں پہ تو پیچھے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھنا ہے. یہ جماعت ہے جہاں مڈل کلاس کا کوئی بھی بچہ یا کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی آ کے وہ آگے جا سکتا ہے, اور خان صاحب نے کر کے دکھا ہے. عام لوگوں کو فیڈرل منسٹر اور صوبائی وزیر بنا کے دکھا ہے جن کا کوئی سفارش نہیں تھی, جن کے پاس کروڑوں روپے نہیں تھے جیب میں. ہم نے کر کے دیکھا ہے. مڈل کلاس لوگوں کو ہاں غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں, اس سے میں انکار نہیں کرتا. ٹھیک, وہ پیپلز پارٹی میں بھی کافی مڈل کلاس کے لوگ ہیں, لیکن بہرحال وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے. یہ بتائیے گا کہ But they cannot aspire the top place. نہیں وہ ٹاپ 3 صحیح ٹاپ بات 4 ہے کو نہیں سوچ سکتے. جی, وہاں چیئرمین خاندان کی بادشاہت ہے. جی ہاں, اس وقت خاندان تو نہیں ہے پی ٹی آئی میں اس طرح سے, کیونکہ عمران خان صاحب اکیلے ہی ہیں.